بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شور، آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ ہمارے معاشرے میں ایک رسم یہ بھی رائج ہے کہ جب کوئی شخص سخت بیمار ہو جاتا ہے یا کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو اس کی طرف سے بکرا ذبح کر کے اس کا گوشت غریبوں کو دے دیا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ جان کا بدلہ جان دینے سے مریض کی جان بچ جائے گی اور صحت ہو جائے گی یا مصیبت ٹل جائے گی، اور جانور کی بجائے اس موقع پر دوسری چیز کے صدقے کو کافی نہیں سمجھا جاتا۔ حالانکہ اس موقع پر جانور ذبح کرنے کو خاص کرنا بدعت ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ کسی پریشانی، مصیبت یا بیماری وغیرہ سے حفاظت کے لیے احادیث مبارکہ میں صدقہ کی ترغیب بہت آئی ہے، اور صدقہ اس چیز کا کرنا چاہیے جس سے غریبوں اور محتاجوں اور ضرورت مندوں کا زیادہ بہتر طریقے پر مدد ہو سکے، اور شریعت نے صدقے میں بکرے یا کسی دوسری چیز کو یا دوسرے جانور کو مخصوص نہیں کیا۔ اس کے برعکس بکرے کے صدقے کی جو رسم عوام میں چل نکلی ہے اس میں کچھ خرابیاں ہیں، کئی خرابیاں ہیں جس کو ہم یہاں پہ ذکر کریں گے۔ کچھ کا ذکر آج کریں گے اور کچھ کا ذکر کل دوسری ویڈیو میں کریں گے، تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو۔ سب سے پہلے جو مخصوص جانوروں کے صدقات ہے، اس کا جو سب سے پہلا نقصان ہے کہ صدقے کے جو وسیع اور عریض مفہوم ہے اس کو نظر انداز کر کے بکرے ہی کو لازم ضروری سمجھ جانے لگا ہے کہ صدقہ دینا ہے تو بکرا ہی دے، بکرا ذبح کرے، اور بکرے کو دوسری چیزوں پر ترجیح دی جانے لگی ہے۔ بھائی بکرا ہی صدقہ ہوتا ہے، خواہ غریبوں اور دینی اداروں کی دوسری ضروریات ہی کیوں نہ ہوں، اور بکرے یا گوشت کی غریبوں اور دینی اداروں کو ضرورت بھی نہ ہو تو بھی بکرے کو ضروری سمجھا جاتا ہے، جبکہ شریعت نے صدقے کو کہیں بھی بکرے کے ساتھ خاص نہیں کیا، اور نہ ہی بکرے کو ہمیشہ اور ہر حال میں دوسری چیزوں پر فضیلت دی ہے۔ بکرے کو مخصوص کر لینے کی وجہ سے غریبوں کی ضروریات کا لحاظ نہیں ہوتا، کیونکہ غریبوں کی مختلف ضروریات ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر لباس ہے، کپڑے ہے، اور مسافر کو کرائے کی ضرورت ہے، بیمار کو علاج اور دوا کی ضرورت ہے، اور غریب کو آج کے بجائے کل پیش آنے والی ضروریات وغیرہ اور اس کی ضرورت ہے۔ اور یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ بکرے سے، اور وہ بھی ذبح ہونے کے بعد، غریب لوگ اور دینی ادارے اپنی ہر قسم کی موجودہ یا آئندہ کی ضروریات پوری نہیں کر سکتے، اور بالفرض مان لیا غریبوں کو کھانے کی ہی ضرورت ہو تو بھی صرف بکرے یا گوشت سے اپنے پیٹ کو نہیں بھر سکتے، بلکہ روٹی وغیرہ کی پھر بھی ضرورت رہتی ہے۔ پھر بہت سے غریب لوگ گوشت کے بجائے کھانے کی دوسری چیزوں کو پسند کرتے ہیں، یا غریب بیمار کا بسا اوقات گوشت سے پرہیز ہوتا ہے۔ نیز بکرے کے کھانے کے لائق بنانے کے لیے کئی مراحل سے گزارنا پڑتا ہے۔ بکرا جب کھانے کے لائق بنائے ہو، ٹماٹر، پیاز، گھی وغیرہ، آگ، کال اتارنا، بوٹیاں بنانا، صاف کرنا، پھر اس کو پکا کر تیار کرنا وغیرہ۔ اس کے برعکس اگر اتنی ہی رقم دے دی جائے تو اس سے آج کے دور میں اپنی موجودہ یا آئندہ مختلف قسم کی ضروریات پوری کی جا سکتی ہے، اور ایک سے زیادہ ضروریات ہو تو وہ بھی پوری ہو سکتی ہے۔ دوسری بات، اس میں عام طور پر دکھلاوا پیدا ہو جاتا ہے۔ بھائی اس نے بکرا ذبح کیا، اس نے آج صدقہ دیا، اس نے آج دیگ چڑھائی، اس نے آج دیگ بنائی۔ اس کے برعکس نقد رقم ایسی چیز ہے کہ اس سے غریب اپنی ہر قسم کی ضرورت پوری کر سکتا ہے،
اور چپ چاپ اخلاص کے ساتھ اس کا صدقہ بھی ہو سکتا ہے، اور غریب آئندہ کی ضرورت کے لیے بھی رکھ سکتا ہے، اور آسانی سے دوسری جگہ بھی ساتھ میں لے کر جا سکتا ہے، جبکہ بکرے میں یہ باتیں بآسانی پائی جانا مشکل ہے۔ اور تیسرا نقصان کہ مخصوص جانوروں کا صدقہ دیا جائے، دنیا میں پریشانی، مصیبت یا بیماری اور حادثات کا سامنا تو ایسے غریبوں کو بھی ہوتا ہے جو بکرے کی طاقت نہیں رکھتے، استطاعت نہیں رکھتے۔ ایسی صورت میں یا تو وہ صدقہ کرنے سے محروم رہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ نام ہے بکرا ذبح کرنے کا، وہ یہ سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ غریب ہے، اب پریشانی تو ان کو بھی آتی ہے، مصیبت تو ان کو بھی آتی ہے، بیماری ان کو بھی آتی ہے، وہ بھی ایسے حادثات کا سامنا کرتا ہے۔ اب بکرے کے جو مفہوم کو آپ نے جو ہے رائج بنایا ہے تو غریب تو اس سے محروم ہو گیا، تو یا تو وہ صدقے دینے سے محروم ہوا یا پھر قرض لے کر بکرے کے صدقے پر مجبور ہو جاتے ہیں، حالانکہ صدقہ اپنی استطاعت اور قدرت کے مطابق ہر ایک کر سکتا ہے، اور یہ مستحب العمل ہے جس کی خاطر قرض لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ خرابی بکرے کی تخصیص سے پیدا ہوئی کہ بکرے کو ہم نے خاص بنایا اس وجہ سے، ورنہ اگر بکرے کو ہم خاص نہ بناتے اور یوں رائج نہ کر دیتے تو ہر کوئی اپنے جو ہے قدر اور استطاعت کے مطابق صدقہ دے دیتا، چاہے وہ 1 روپے ہو 10 روپے ہو۔ چوتھا نقصان جو اس کا ہے کہ نقدی کے بجائے بکرے کے صدقے میں غریبوں کے علاوہ خود صدقہ کرنے والے کی محنت اور وقت کا بھی بجا ضیاع ہے، غریبوں کا بھی اور جو صدقہ کر رہا ہے اس کا بھی وقت ضائع ہو رہا ہے، محنت ہو رہی ہے، کیونکہ نقدی وغیرہ تو اپنے پاس موجود ہوتی ہے جس سے بکرا خریدا جاتا ہے۔ اگر وہی رقم دے دی جائے بکرے کی خریداری اور اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کی پریشانیوں اور بکیڑوں سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ جس پیسوں سے آپ نے بکرا خریدنا ہے وہ پیسے تو آپ کے ہاں موجود ہے، آپ غریبوں میں دے، لیکن اگر اسی پیسوں سے آپ نے بکرا خریدنا ہے تو آپ نے بازار جانا ہے، منڈی جانا ہے، گاڑی پکڑنا ہے، اپنی گاڑی میں جانا ہے اور دوسری چیزیں، یہ تمام پریشانیوں سے نجات مل جاتی ہے اگر آپ نقد اس کو تقسیم کر دیں۔ پانچویں بات کہ اس صدقے میں خاص بکرے کو ذبح کرنے کی آفتوں، بلاؤں اور بیماریوں کے دور کرنے میں مؤثر سمجھا جاتا ہے، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک بکرا ذبح نہ ہو، خون نہ بہایا جائے، تب تک یہ مصیبت، یہ بیماری، یہ مشکل ٹلنے والی نہیں ہے، ختم نہیں ہونے والی۔ حالانکہ صدقے میں بکرے کسی جانور کا ذبح کرنا یا خون بہانا ذرا بھی برابر جو ہے بلاؤں کے دور کرنے میں مؤثر نہیں، اور یہ لوگوں کا اپنا بنایا ہوا عقیدہ ہے، خود ساختہ عقیدہ ہے۔ صدقے میں اصل چیز ضرورت مندوں کی اعانت اور تعاون ہے، بس غریبوں کی دعائیں سمیٹنی ہے۔ اور چھٹا نقصان جو اس کا ہے کہ بعض لوگ جانور کو ذبح کرنے کے جو خون بہا یا جان کا بدلہ سمجھتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ الا بلا بکرے کی جان پر ٹل جاتی ہے، الا بلا برسر بکرا، یہ بھی غیر شرعی حرکات ہے اور صدقہ کی روح سے ناواقفیت ہے۔ صدقہ کس چیز کو کہتے ہیں اس سے بالکل آپ ناواقف ہیں، کیونکہ یہ جانور یا اس کا ذبح کرنا اور خون بہانا ہرگز بھی جان کا بدلہ نہیں بنتا۔ ساتویں چیز کہ بعض لوگ بذات خود بکرے کو ذبح کرنے کو ہی اصل صدقہ سمجھنے لگتے ہیں کہ بھائی اصل صدقہ ہے ہی بکرے کو ذبح کرنا، اسی وجہ سے غریبوں کو زندہ دینا گوارا نہیں کہ بھائی غریب کو زندہ دیا جائے، اس کا کوئی بھلا ہو جائے، اور اگر معلوم ہو جائے کہ غریب اس کو زندہ رکھ کر کسی دوسری طرح اس سے فائدہ اٹھائے گا، بیچ دے گا یا کسی کو جو ہے وہ گھر پہ رکھ لے گا یا صدقہ کر دے گا، ہبہ کر دے گا اور ذبح نہیں کرے گا، تو اس کو صدقہ دینا ہرگز گوارا نہیں کرتے۔ یہ تنگ نظری بھی صدقے کی روح کے خلاف ہے۔ آپ نے صدقہ دینا ہے تو کھلے دل سے دے۔ اب غریب کو آپ نے اس کو مالک بنا دیا، وہ اس کا مالک ہے، اس کو جیسے استعمال کرے۔ آٹھواں نقصان کہ صدقے کے لیے بکرے کے ذبح کرنے کو ضروری سمجھنے میں علاوہ ایک جانور کے جان کی بجا ضیاء کا مال کا اتلاف اور ضیاع بھی پایا جاتا ہے۔ یعنی صدقے کے لیے آپ نے بکرے کو صرف مخصوص کر لیا،
کہ اس کو ذبح کرنا ہے، تو اس سے ایک جانور کی جان کی بجا ضیاء، یعنی اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور آپ نے ایک جانور کو جو ہے ذبح کر دیا، ضائع کر دیا۔ اب عید کے دنوں میں جو جانور ہم ذبح کرتے ہیں وہ تو اللہ کا حکم ہے کہ بھئی جو ہے تم قربانی کرو، اور اس قربانی، اور پھر یہ بھی فرمائے کہ اس قربانی کا گوشت اور خون مجھے نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے حکم پر کتنا عمل ہو رہا ہے۔ وہاں پہ تو حکم ہے، یہاں پہ تو یہ حکم نہیں ہے، یہاں پہ تو صدقے کا حکم ہے، اور صدقے میں آپ کوئی بھی چیز آپ نقد دے سکتے ہیں، بکرے وغیرہ کی کیا ضرورت ہے؟ شریعت نے تو اس کو خاص نہیں کیا، یہ تو آپ نے خاص کیا ہے، میرا اور آپ نے خاص کیا۔ تو ایک جانور کو بجا ضائع کرنا بھی ہے، اور اس طرح کہ زندہ بکرے کی خرید میں جتنی رقم خرچ ہوتی ہے غریبوں تک اس پوری رقم کا فائدہ نہیں پہنچتا، چنانچہ ذبح ہونے کے بعد اس کی قیمت گھٹ جاتی ہے۔ یعنی اگر اتنی مقدار میں بازار سے گوشت خریدا جائے تو زندہ جانور سے غیر معمولی کم قیمت میں حاصل ہو جائے، لہذا جتنی مالیت جانور ذبح ہونے میں طلب ہوئی اس کا فائدہ غریبوں تک بھی نہیں پہنچا، اور اتنی مقدار صدقہ کا ثواب بھی نہ ملا۔ اور اگر کال وغیرہ گوشت بنانے کی اجرت میں چلی گئی، اس طرح سری پائے کلیجی وغیرہ بھی استعمال میں نہ آئی، جیسے کہ عام طور پر ان اداروں میں یہ چیزیں ضائع چلی جاتی ہے جہاں کثرت سے صدقے کے بکرے آتے ہیں، تو اتنی مقدار بھی صدقے کے مفہوم سے خارج ہو گئی، اور رہی صحیح مقدار جو غریبوں کے ہاتھ لگی وہی اصل صدقہ ہے، مگر غلط عقیدے کی وجہ سے اتنے مقدار کی صدقے سے بھی محرومی کا قوی اندیشہ ہے۔ تو بکرے کو خاص کرنا کوئی عقل مندی نہیں ہے، یا کسی جانور کو بھی خاص کرنا۔ اور نفع نقصان جو ہے اس کا کہ بعض اداروں میں جہاں بکروں کی آمد بکثرت ہوتی ہے، گوشت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اسی گوشت کو، اور اگر زندہ بکرے ہوں تو انہیں بہت سستے داموں فروخت کر دیا جاتا ہے، اور اصل گوشت کی بازاری قیمت بھی مستحقین کے ہاتھ نہیں لگتی، اور گوشت کی فراوانی اور شکم سیری کے باعث ایسے اداروں میں دوسرے طریقوں سے بھی گوشت کی نقدری ہوتی ہے۔ 10ویں بات جو اس کا نقصان ہے کہ مخصوص طریقوں سے ہم جو صدقے دیتے ہیں کہ بکرے کا گوشت بڑے گوشت اور عام سبزی اور دال کے مقابلے میں بہت جو ہے گراں ہوتی ہے، اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، اور زندہ جانور کی مالیت عموماً ذبح شدہ بازاری گوشت سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور غریبوں کی ضرورت بڑے گوشت یا دال اور سبزی سے بھی پوری ہو سکتی ہے۔ اگر اتنی مالیت کی نقدی غریبوں کو صدقہ دی جائے تو وہ اس کے ذریعے سے اپنی صرف کھانے کی ضرورت کئی وقتوں بلکہ کئی دنوں تک پوری کر سکتے ہیں، جبکہ بکرے کی مروع جراسم میں خرچ کردہ مالیت ایک وقت میں ہی ہضم ہو جاتی ہے۔ اس لیے بھی مروج بکرے کی صدقے کی رسم کے بجائے نقدی یا دوسری ضرورت کے مال سے صدقہ کرنا زیادہ فائدے اور فضیلت کا باعث ہے۔ تو یہ آج اس کے 10 نقصانات ایسے بیان ہوئے جو صدقے کے ہیں، حالانکہ صدقہ فائدہ ہی فائدہ ہے، اور اس کی مزید جو ہے جو نقصانات ہیں وہ کل انشاءاللہ بیان کریں گے دوسری ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔